إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وقل رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمدللہ مد کا سبق کا آغاز ہم نے کیا تھا، مد کا بیان چل رہا تھا جس میں ہم نے مد کی تعریف، اس کا لغہ میں کیا معنی ہے اور اس کی کیا ڈیفینیشن ہے ہمارے اس فن میں، اس اصطلاح میں، تجوید کے فن میں، اس کی کیا اقسام ہیں، اور حروف مدہ، حرف لین ہم نے ان کو دیکھا تھا۔ بنیادی اعتبار سے جو مد کی اقسام ہیں، مد اصلی اور مد فرعی دیکھی۔ مد فرعی میں آگے 9 اقسام ہیں، جن میں سے 4 جو ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ اس میں مد منفصل ہے، متصل ہے، عارض لین اور عارض وقفی ہے، یہ 4۔ اس کے بعد جو 5 ہمارے پاس مزید اقسام ہے مد کی، ان کا تعلق مد لازم سے ہے، مد لازم سے ہے۔ تو آئیے یہ 5 مزید جو اقسام ہیں، ان 9 اقسام میں سے جو 4 ہم پڑھ چکے ہیں، جو بقیہ 5 ہیں، آج ہم انشاءاللہ ان کو کور کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ تو مد لازم کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی اقسام دیکھتے ہیں۔ مد لازم میں ایک بات تو یہ لازم ہے کہ وہ مد ہے، اس کو لمبا کیا جانا ہے، اور 1 الف سے زیادہ کی مقدار اس کی ہوگی، کیونکہ مد فرعی کی اقسام میں سے مد لازم ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مد اصلی وہ 1 الف کے برابر ان کی مقدار ہوا کرتی ہے، جبکہ مد فرعی کی جتنی بھی اقسام ہیں وہ 1 الف سے زیادہ ہی ہیں یا زیادہ کی جا سکتی ہیں، ایسے بھی کہا جا سکتا ہے۔ مد لازم کیا ہے؟ مد لازم یہ ہے کہ حرف مدہ، الف مدہ، واو مدہ یا پھر یا مدہ، حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کے سامنے اس کا تذکرہ ہو چکا ہے، اکثر ہوا ہے کہ سکون اصلی کیا ہے اور سکون عارضی کیا ہے۔ سکون اصلی کہتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ وقف کریں، چاہے آپ وہاں پہ رکیں، ٹھہر جائیں، یا وصل، وقف کریں یا وصل کا معنی کہ آپ اس کو آگے ملا کر پڑھ لیں، جیسے کہ ہم پچھلی بار پڑھ رہے تھے عارض وقفی میں، آپ کے سامنے مثالیں رکھی تھی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ نون کے اوپر جو ہم نے وقف کیا تھا وہ سکون تھا، اور وہ سکون عارضی تھا، ٹھیک ہے، وہ سکون عارضی تھا۔ سکون عارضی یہ ہوتا ہے کہ آپ وقف کریں گے تو آپ ٹھہریں گے، اور اگر ملائیں گے تو پھر ملا لیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہی اس کے اوپر صرف حکم لاگو ہوگا کہ آپ وقف ہی کر سکتے ہیں، ملا نہیں سکتے، ایسا نہیں تھا۔ اس نون کے اوپر زبر ہے، اور ہم جب اس کے اندر وصل کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نون کو اس کے ساتھ ملا دیا۔ وصل کی صورت میں مل جاتا ہے، یعنی کہ سکون نہیں ہوتا، اور وقف کی صورت میں تو سکون ہے۔ وہ سکون عارضی تھا۔ سکون اصلی میں یہ ہوتا ہے کہ چاہے آپ وقف کریں، وقف میں تو سکون ہوگا ہی ہوگا، لیکن وصل میں بھی آپ ملا کر بھی پڑھ لیں گے نا تو سکون قائم ہی رہے گا۔ اب جب آپ اس کی آگے مثال انشاءاللہ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ تو سکون اصلی وہ ہے کہ وقف اور وصل دونوں حالتوں میں قائم رہے۔ سکون چاہے وقف کریں چاہے وصل کریں،
چاہے ٹھہر کے پڑھیں چاہے ملا کر پڑھیں، وہ سکون اپنی جگہ قائم رہے گا، اس سکون نے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ مد لازم یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون آئے۔ ٹھیک، ہم نے اسباب مدہ پڑھے تھے، ان میں ہم نے پڑھا تھا حمزہ، اور کیا پڑھا تھا ہم نے؟ سکون اور تشدید، یہی تین تھے، یہی تین الحمدللہ ہم نے پڑھے تھے۔ تو مد لازم یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد سکون جو ہے سکون ہوگا، ٹھیک ہے، سکون اصلی ہوگا، یعنی وقف اور وصل دونوں کی حالت میں وہ قائم رہے گا۔ مد لازم کتنے ہیں؟ یہ 5 اقسام ہیں ان کی۔ ان میں سے پہلی قسم ہے مد لازم کلمی مخفف۔ مد لازم سے مراد مد لازم یعنی کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا۔ کلمی کا معنی ہے کہ وہ اسی کلمہ میں ہوگا، اس میں کوئی دوسرا کلمہ ایڈ نہیں ہے، اسی کلمہ میں ہوگا۔ مخفف کا معنی آپ آسان اتنا ہی سمجھ لیں کہ مخفف یہ ہے کہ وہ مشدد نہیں ہوگا، مشدد نہیں ہوگا، معنی اس میں تشدید نہیں ہے۔ لیکن اس کی تعریف پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو۔ اچھا، یعنی حرف مدہ اور سکون دونوں ایک کلمے میں ہو۔ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یہ تو بتا دی انہوں نے کہ مد لازم ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ حرف مدہ اور سکون دونوں ایک کلمہ میں ہو، اس کا مطلب ہے یہ مد لازم کلمی ہے۔ اچھا، اس کی مثال انہوں نے دے دی، اس کو میں ابھی پڑھتا ہوں۔ اس مثال کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مد لازم کلمی ہے اور مخفف ہے۔ مخفف کیسے پتہ لگا؟ کہ اس کے اندر شد نہیں ہے، جیسا کہ آگے ہی لکھتے ہیں کہ مخفف اس لیے کہ یہ مشدد نہیں ہے۔ ٹھیک، مزید کیا لکھتے ہیں کہ لازم اس لیے کہ سکون وقف اور وصل، سکون جو ہے وقف اور وصل دونوں حالتوں میں لازم رہتا ہے، اور کلمی اس لیے کہ حروف مقطعات میں نہیں بلکہ کلموں میں ہوتا ہے، کیونکہ آگے حروف مقطعات آئیں گے۔ تو دوبارہ سے مد لازم کلمی مخفف کے نام کو دیکھیں۔ نام کیا ہے؟ مد لازم۔ مد لازم کا معنی کیا؟ کہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا، ایک بات۔ پھر کہتے ہیں کلمی کا معنی وہ ایک کلمہ میں ہوگا۔ مزید وضاحت یہ کر دی کہ وہ کلمہ ہوگا، حروف مقطعات میں سے نہیں ہوگا، باقاعدہ ایک کلمہ ہوگا، با معنی ایک لفظ ہوگا۔ مخفف کا معنی یہاں پر کیا ہے؟ کہ وہ مشدد نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال انہوں نے جو دی ہے وہ کیا ہے؟ یہ سورہ یونس میں آتا ہے، پارہ نمبر 11 میں، اور یہی ایک واحد کلمہ ہے جو مد لازم کلمی مخفف کی مثال ہے، اور پورے قرآن میں یہ صرف یہی کلمہ مد لازم کلمی مخفف آتا ہے، اور یہ کلمہ بھی صرف سورہ یونس میں آتا ہے اور 2 بار آتا ہے۔ اس کو پروناؤنس کیسے کریں گے؟ اس کی ادائیگی کیسے ہیں؟ یہ الف ہے، لیکن اس کو ہم الف نہیں بلکہ حمزہ کہیں گے، کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے۔ تو حمزہ کھڑی زبر اور یہ مد ہے، اس کے اوپر یہ مد ہے، ٹھیک، یہ مد انہوں نے آگے کر کے لکھی، یہ مد اس کے اوپر ہے۔ اور اس کے بعد جو لام ہے جس کے اوپر یہ نشان کافی خراب سا ہوا ہے، اصل میں نشان جو ہے یہ علامت سکون ہے، وہ چھوٹی سی دال جو آپ کو بتائی ہوئی ہے، جس کو آپ جزم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ کڑی زبر مد لام حمزہ کھڑی زبر تھا اور اس کے بعد لام ساکن تھا۔ حمزہ کھڑی زبر کو ایک الف کے برابر کھینچا جانا تھا، لیکن اس کو اتنا لمبا کیوں کیا؟
کیونکہ اس حرف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد سکون اصلی آ گیا. وہ سکون کیا ہے؟ لام ساکن. آپ اس کلمے کو وقف کے ساتھ پڑھیں، وصل کے ساتھ پڑھیں، جیسے مرضی پڑھیں، اس کی ادائیگی یہاں سے ہٹتی ہی نہیں، یہاں سے تبدیل ہوتی ہی نہیں. آنا آپ کو لام کے اوپر رکنا ہی رکنا ہوتا ہے، آپ کو لام کے اوپر رکنا ہی رکنا ہوتا ہے. اسی کو وہ سکون اصلی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لام کے سکون کو پڑھنا ہی پڑھنا ہوتا ہے. آنا آنا آنا، یہ اس کی ادائیگی ہے، اور پورے قرآن میں سورہ یونس میں ہے، اور وہ بھی 2 بار ہے. ٹھیک ہے، الحمدللہ. اب ہم آگے چلتے ہیں. ایک قسم ہوگی. دوسری قسم کہتے ہیں مد لازم کلمی مثقل. اچھا، مد لازم کلمی مخفف سے بالمقابل ایک کلمہ انہوں نے تبدیل کیا ہے، مخفف کی جگہ مثقل کیا ہے. اس کو کس طرح ادا کرتے ہیں؟ مثقل. اچھا، کہتے ہیں مد لازم ہے. اچھا، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اس حرف مدہ کے بعد جو ہے وہ سکون ہوگا. وہ سکون کیسا ہوگا ابھی پتہ لگتا ہے. اور کلمی ہے، یہ بھی کلمہ کے اندر آئے گا. اور مثقل ہے، وہ جو سکون ہے وہ تشدید ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ تشدید کی صورت میں ہوگا. اچھا جی، وہ کس کی صورت میں ہوگا؟ تشدید کی صورت میں ہوگا. یعنی کہ آپ رکیں گے تشدید کے اوپر، وہاں پر شد آئے گی. اچھا، اب اس کی تعریف دیکھ لیں. کہتے ہیں یعنی حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں، کلمی ہے نا، مد لازم کلمی مثقل، اسی کلمہ میں مثقل تو تشدید آ جائے. ہاں، اس کی مثالیں ہیں قرآن میں. اس کی مثالیں ہیں قرآن میں. حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ سے مراد الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ٹھیک ہے، ان حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ کے اندر تشدید آ جائے، جیسا کہ دابہ، ضالن. دابہ جیسی مثال تو قرآن میں اور بھی ہیں، جیسے کافہ، کاف زبر الف کا الف مدہ ہو گیا، اور اس کے بعد فا کے اوپر تشدید لگی تو میں نے مد کی ہے. سورہ حاقہ بھی ایسے شروع ہوتی ہے، الحاقہ، ملحاقہ، وما أدراك ما الحاقة. دابہ، کافہ، حاقہ، یہ ایک ہی کلمہ میں الف مدہ کے بعد جو حروف مدہ میں سے ہے، اس کے بعد جو حرف ہے وہ تشدید ہے، مشدد ہے. تو تشدید آ گئی ہے اس کے بعد، اس لیے اس کے اوپر ہم نے اتنی مد کی ہے. اس مد کا نام مد لازم کلمی مثقل ہے. ٹھیک ہے، آپ مد کی جو قسم ہے، جو ٹائپ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اگر اس کے نام پر غور کریں اور اس کے نام پر غور کرتے ہوئے ہی آپ اس کی ڈیفینیشن حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کلمی ہے اسی کلمہ میں ہوگا، مثقل ہے تو تشدید ہوگی، مد لازم ہے تو حروف مدہ کے بعد سکون آئے گا. وہ تشدید کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن حمزہ نہیں ہوگا. اچھا، ضالن. اچھا، ضالن یہ پارہ نمبر 30 کے سورۃ الضحیٰ کی آیت سے لیا گیا ہے یہ مثال. ٹھیک ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجى. اچھا، آیت ہے لم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا
فہدى. آگے کیا ہے؟ ووجدك عائلا. عائلا، یہ عائلا کون سی مثال ہے؟ کون سی مد کی؟ یہ آپ پیچھے پڑھیں، مد متصل کی مثال ہے. مد متصل میں کیا تھا کہ حروف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آ جائے. حروف مدہ کے بعد الف مدہ کے بعد واو مدہ کے بعد یا پھر یا مدہ کے بعد حمزہ آ جائے اسی کلمہ میں، تو وہ مد متصل تھی. تشدید آ جائے جیسا کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ مد لازم کلمی مثقل. اگر سکون اصلی آ جائے جیسے کہ پیچھے پڑھا ہے تو پھر وہ کیا ہے؟ مد لازم کلمی مخفف. یہ ہے جی کلمی مد لازم کلمی مثقل. ایک بار تعریف دوبارہ دیکھیں. کہتے ہیں یعنی حرف مدہ کے بعد اسی کلمے میں تشدید آ جائے جیسے کہ دابہ ضالن، اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، تشدید کی وجہ سے مثقل ہے. اب آگے جو مدات کی قسمیں آئیں گی ان کا تعلق حروف مقطعات سے ہے. حروف مقطعات قطع سے ہے، حصہ، ٹکڑا، کٹا ہوا، الگ الگ. تو حروف مقطعات جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے انشاءاللہ، الف لام میم، الف لام را، ح میم عین سین قاف، یہ آپ اپنے قاعدے کے اندر بھی پڑھتے ہیں. تو ان حروف کو یہ حروف مقطعات کہتے ہیں. جیسا کہ لکھتے ہیں کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو سورتوں کے شروع میں الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ مریم کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے کل 14 حروف ہیں. ان میں سے یہ کل کتنے حروف ہیں جو حروف مقطعات کی شکل میں آتے ہیں؟ اچھا، یہ کچھ معلومات ہیں جو آپ کو یہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ان میں سے 8 حروف وہ 3 حرفی ہیں. 3 حرفی کا مطلب جانتے ہیں؟ 3 حرفی، 2 حرفی. اس کا معنی ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم مخارج جب پڑھتے تھے، جیسا کہ میں پڑھاتا تھا با، تو میں کہتا تھا کہ آپ با کو اگر کھول کر لکھیں تو یہ کتنے حرفی ہے؟ 2 حرفی، با الف. اسی طرح عین، تو عین پڑھاتے ہوئے میں کہتا تھا کہ یہ عین کو اگر کھول کر لکھیں تو یہ 3 حرفی، عین یا نون. صحیح. تو انشاءاللہ یہاں پر آپ کو ابھی کچھ مدد دے گا. کہتے ہیں کہ ان میں سے 8 جو ہیں وہ 3 حرفی ہیں، جیسے کہ نون، قاف، صاد، عین، سین، لام، کاف، میم. انہوں نے اس کا ایک مجموعہ بنا دیا، اور یہ مجموعہ کیا ہے؟ نقص عسلکم. اس طرح سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. بہتر ہے ویسے آپ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور 5 جو ہیں وہ 2 حرفی ہیں. 8 3 حرفی حروف ہو گئے اور 5 2 حرفی ہو گئے. تو 8 اور 5 13. اور اس کے لیے انہوں نے جو مجموعہ بنایا وہ کیا ہے؟ حیٌ طہورا. حیٌ طہورا، حیٌ طہورا. ایک الف. اچھا جس میں مت کا کوئی قاعدہ نہیں. حیٌ طہورا، یہ جب بھی آئیں گے تو ایک الف کی برابر مقدار ہوگی ان کی. ابھی آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے. جیسے کہ ہا ہے، ہا میم، اس کے اندر میم کے اندر مد ہوتی ہے، ہا کے اندر تو نہیں ہوتی، ایک الف کے برابر کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ یا ہے تو سورہ مریم کا آغاز ہوتا ہے کاف ہا یا عین صاد. یا اس کے اندر لمبا نہیں کیا گیا. اسی طرح یہ طا ہے، طا، سورۃ طٰہٰ، طا اور ہا دونوں کور ہو جائیں گے.
طه طه، اور را جو ہے یہ جیسے کہ سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے، الف لام را، اور اسی طرح کچھ سورت ایسے بھی ہوتے ہیں، الف لام میم را، ٹھیک ہے۔ تو 8 جو 3 حرفی ہیں ان کے اندر تو یہ مد کے جو قاعدے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ لاگو ہوں گے، لیکن حروف مقطعات میں یہ ہا، یا، طا، ہا اور را، ان کے اندر کوئی قاعدہ لاگو نہیں ہوگا، یہ 2 حرفی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان حروف مدہ کے بعد کوئی سبب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ چلیں یہ جو باقی ہے اس کو سکپ کریں اور آگے چلتے ہیں، ہم اب اقسام پڑھتے ہیں۔ مد لازم کلمی تو ہم نے پڑھ لیے، کلمی مخفف بھی پڑھ لیے اور مثقل بھی پڑھ لیے۔ اب آ جائیں مد لازم حرفی پہ۔ حرفی سے مراد، اچھا مد لازم سے مراد تو وہی ہے نا، حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا، اور ایک بات، دوسری بات کہتے ہیں حرفی یعنی کہ وہ حرف پر ہوگا، اور مخفف سے مراد کہ وہ مشدد نہیں ہوگا، یعنی حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو اور حروف مقطعات میں سے ہو اور مشدد نہ ہو، جیسے کہ قاف والقرآن المجید، قاف، اب قاف کے اوپر مد ہے، خالی قاف، یہ حرف ہے، کوئی شد نہیں ہے اس کے اندر، تو اس کے اندر آپ مد کریں گے، یہ مد لازم ہے۔ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، تو قاری صاحب یہاں پہ حروف مدہ کون سا ہے؟ یہاں پہ تو سمپل قاف لکھا ہوا ہے، ادھر کوئی حروف مدہ نظر آ رہا ہے؟ بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جب حروف مدہ نظر نہیں آ رہا تو اس کے بعد سبب کہاں سے ڈھونڈیں جب حروف مدہ ہی نہیں ہے؟ تو حضرت اگر آپ غور کریں تو یہ قاف جو ہے آپ اس کو کھول کر لکھیں نا، آپ اس کو کھول کر لکھیں، یہ 3 حرفی ہے، قاف الف فا، قاف الف فا، تو قاف الف کیسے ہو گیا؟ قا، یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ کے بعد فا، فا پر آپ نے سکون کیا، وقف کیا، اور وہ سکون کون سا ہے؟ اصلی ہے، عارضی تو نہیں ہے نا۔ آپ قافن، قافن، قافن تو نہیں پڑھتے، آپ قاف فا پہ رکتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسے مد لازم حرفی مخفف بنا ہے، قاف کو اگر آپ کھول کے لکھ دیں گے قاف الف فا، تو اس میں آپ کو الف مدہ نظر آئے گی، حرف مدہ نظر آئے گا، اور حرف مدہ کے بعد پھر آپ کو اس کا سبب مدہ، یعنی مدہ کرنے کا سبب، اس کو کھینچنے کا، لمبا کرنے کا، دراز کرنے کا سبب، اور وہ سکون اصلی وہ ملے گا، تو انشاءاللہ پھر آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ مد کریں گے، اور اس مد کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مثال ہوگی۔ دوسری مثال جو ہے وہ سورہ صاد ہے، اس سورہ قاف تھی پارہ نمبر 26 میں سورہ حجرات کے بعد، اور یہ دوسری مثال سورہ صاد کی ہے پارہ نمبر 23 میں، یاسین اور صافات کے بعد یہ سورہ آتی ہے۔ صاد، صاد والقرآن ذی الذکر، صاد، یہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے صاد کھول کے، یہ دیکھیں، یہ صاد ہے، الف ہے اور دال، یہ ہے 3 حرفی، صاد الف، الف مدہ، اس الف مدہ، اس حرف مدہ کے بعد، اس الف مدہ کے بعد دال ساکن آیا ہے جو کہ سکون اصلی ہے، نہ کہ عارضی۔ عارضی ہوتا تو ہم پڑھ سکتے صادن صادن صادن، لیکن ایسا نہیں، یہ سکون اصلی ہے کہ ہر حال میں ہی اس کے اوپر سکون ہونا ہی ہونا ہے۔ تو کیسے ہے یہ؟
صاد، تو اس کو مد لازم حرفی مخفف کہتے ہیں. حرفی اس لیے کہ حروف مقطعات میں سے ہے. آگے ہے ہمارے پاس مد لازم حرفی مثقل، یعنی حروف مقطعات کے تلفظ میں حرف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہوگی؟ تشدید ہوگی. تشدید ہوگی. حروف مقطعات کو ادا کرتے ہوئے اس کی ادائیگی کے وقت اس کے تلفظ میں حرف مدہ کے بعد، پھر سن لیں، حرف مدہ کے بعد والے حرف مدہ کے بعد والے حرف پر تشدید ہوگی. جیسے کہ الف لام میم. الف لام میم میں لام، الف جیسے کہ الف لام میم میں لام ہے، اسلام حرف کے بعد کیا ہوگی؟ تشدید ہے. الف لام میم کی طرف غور کریں، میں آپ کو پھر اس کی تعریف بتاتا ہوں یہ کیا بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں حروف مقطعات کو آپ ادا کر رہے ہیں تو لام جو ہے، لام الف لا حرف مدہ، اس کے بعد والا جو حرف ہے وہ میم ہے، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ تشدید. اگر آپ اس کو کھول کر لکھ لیں گے نا تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ لام کو بھی کھول کر لکھیں اور میم کو بھی کھول کر لکھیں. یہ بھی 3 حرفی ہے لام، اور میم بھی 3 حرفی ہے. تو لام کے اوپر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر سکون کریں گے، لام میم ساکن ہو گیا، ٹھیک ہے. اور میم ساکن کے بعد دوبارہ سے پھر میم آ گیا. یہاں پر تو اگر آپ غور کریں تو آپ کے ادغام کا غنہ، آپ کے ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے جو میم ساکن کے قواعد میں آپ پڑھ رہے ہیں. میم ساکن کے قواعد میں آپ نے پڑھا ہے کہ میم ساکن کے بعد میم متحرکہ آ جائے تو میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں. اس ادغام کی وجہ سے ہم اس کے اوپر شد لگاتے ہیں، اور اس شد کی وجہ سے اس کیس میں الف لام میم کے کیس میں ہم مد کریں گے. میں نے کچھ زیادہ آپ کو کھول کر بتا دیا ہے اور آپ شاید کنفیوز ہو گئے ہوں گے. اس وجہ سے بالکل سمپل اس سبق میں، آج کے سبق میں مد لازم حرفی مثقل میں یہ یاد رکھیں کہ حروف مقطعات میں جب شد آئے گی تو وہاں پر جو مد ہوگی نا شد والے حرف کے اوپر، اس کو مد لازم حرفی مثقل کہتے ہیں. بس اتنا سے اس کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہی یاد رکھنے کی بات ہے. انشاءاللہ آگے آ جائیں. آج کی ہماری آخری قسم مد لازم کی. یہاں پر ہمارا مد کا سبق ختم ہوگا انشاءاللہ، اور اگلے سبق میں مد کی مقدار اور ان کی جو پریکٹس ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے اللہ کی توفیق سے. تو کیا ہے ہمارے پاس آخر میں؟ مد لازم لین. کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے تلفظ میں حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو. اس کے بعد حروف لین کے بعد مد لازم میں آپ نے یہ بات تو نوٹ کی ہے، مد لازم کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس میں حروف مدہ کے بعد سکون آئے. تو یہاں پر حروف لین کے بعد سکون ہے، تو گویا یہاں پر مد لازم میں مشترکہ جو سبب مدہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سکون ہے، سکون اصلی ہے. ایک میں ہم نے تشدید پڑھا تھا، تو تشدید میں بھی سکون ہوتا ہی ہے. اچھا، کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات کے تلفظ میں حرف لین، یاد ہے آپ کو حرف لین؟ حروف لین ہمارے پاس 2 ہوتے ہیں، واو لین اور یا لین. تو گویا واو لین اور یا لین کے بعد اگر سکون اصلی آ جائے، سکون اصلی آ جائے، جیسے کاف ہا یا عین. عین کو اگر کھول کے لکھیں تو عین یا نون، یہ انہوں نے لکھا ہے. تو عین زبریہ عئی، اس میں یا لین ہے. یا لین کی کیا تعریف ڈیفینیشن تھی؟ اگر آپ پچھلے لیکچرز کو فالو کرتے جائیں، پڑھتے جائیں، کو یاد رکھیں تو کئی باتیں جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں.
اگر آپ کو وہ چیزیں پہلے سے یاد ہوں گی، ازبر ہوں گی، تو نئی چیزیں سیکھنا اور ان کو سمجھنا آپ کے لیے قدر آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ قاف ہا یا عین صاد میں اور حامیم عین سین قاف میں دونوں میں ایک ہی حرف ہے عین، جس کے اندر یا لین آ رہا ہے۔ تو حرف لین اس کے اندر کون سا ہے؟ عین۔ تو عین کے اندر نون کے اوپر سکون ہوگا یہاں پر، ٹھیک ہے، سکون اصلی عین۔ باقیوں میں بھی سکون ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ یہاں پر مد لازم لین کی بات کر رہے ہیں۔ کاف سکون ہے، 3 حرفی ہے، وہ تو ہم نے مد کر دی اس کے اندر۔ پھر ہا یا ایک ایک الف کے برابر، عین یہ ہم پڑھ رہے ہیں مد لازم لین، اور اس کے بعد صاد، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات، اس مد کے اندر کاف ہا یا عین صاد اور حامیم عین سین قاف مد تو ہو رہی ہے، آپ لوگ سے سوال یہ ہے کہ یہاں پر کہیں پر غنہ بھی ہو رہا ہے؟ آپ لوگ ہینڈ ریس کر کے بتائیں گے انشاءاللہ، کہیں غنہ ہو رہا ہے؟ غننے کی کوئی قسم، نون ساکن کا بیان، نون ساکن کا تنوین، نون ساکن تنوین نون ساکن کا جو بیان ہم نے پڑھا تھا پیچھے الحمدللہ، اس میں اظہار ہو، اخفاء ہو، ادغام ہو، کچھ کلک کر رہا ہے آپ لوگوں کو؟ چلیں میں ہی بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں کاف ہا یا عین، نون ساکن آگے، ٹھیک ہے، عین کے اندر نون ساکن ہے۔ اب جب بھی نون ساکن آتا ہے تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جب بھی نون ساکن آئے یا نون تنوین آئے تو آپ فوراً سے دیکھ لیں کہ اس کے بعد کیا ہے۔ اگر تو اس کے بعد ایک سمپل آسان رول یہ تھا کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آ جائیں یا لام اور را آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا۔ حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف یا لام اور را میں سے کوئی حرف، یہ 8 حروف میں سے نون ساکن تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن تنوین میں غنہ نہیں ہوگا۔ اگر ان میں سے کوئی حرف نہیں ہے تو پھر تو غنہ ہوگا، لازماً ہوگا۔ اچھا یہ ہماری بحث ہی الگ ہے۔ اب وہ غنہ کون سا ہوگا؟ وہ ادغام ہوگا، وہ اخفاء ہوگا، وہ اقلاب ہوگا، وہ الگ بحث ہے۔ بات یہ ہے غنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہاں پر آپ بتائیے نون ساکن آ گیا عین، اب اس نون ساکن پر غنہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا، بالکل اس نون ساکن پر غنہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد صاد آ رہا ہے کاف ہا یا عین صاد کے کیس میں، اور دوسرے کیس میں کیا آ رہا ہے؟ عین کے بعد سین آ رہا ہے۔ تو صاد اور سین کا تعلق حروف حلقی اور لام را میں سے نہیں ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے۔ اور کیونکہ آپ لوگ اسٹوڈنٹس ہیں انشاءاللہ الحمدللہ تجوید کے، تو آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہم یہاں پر غنہ کر رہے ہیں تو کون سا کر رہے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد دیکھیں حروف یرملون میں سے یا ہے، نون ہے، میم ہے، واو ہے۔ اگر یہ چاروں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ ادغام نہیں ہو رہا۔ اچھا نون ساکن تنوین کے بعد با ہے، اوہو با بھی نہیں ہے، اس کا مطلب یہاں پر اقلاب بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ کوئی حرف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ اخفاء اظہار کریں گے تو وہ تو حروف حلقی آ جائے گا نا، یہاں پہ ہم اخفاء کریں گے۔ اظہار میں تو غنہ ہوتا ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو اس کو کیسے ادا کریں گے؟ اگر میں اس کی تلاوت کروں کاف ہا یا عین صاد کی تو ایسے کاف ہا یا عین
عین کے اندر مد بھی کیے ہیں اور نون پر جا کر غنہ کر دیا، ناک میں آواز چلی گئی. اور دوسرا کیسے ہے؟ حامیم عین سین قاف. عین سین قاف پڑھتے ہوئے ہمیں ایک اور بات پتہ لگی کہ عین کے بھی نون ساکن میں غنہ ہے اور سین کے بھی نون ساکن کے اندر غنہ ہوگا. عین بھی 3 حرفی ہے اور سین بھی 3 حرفی ہے. تو یہاں پر آج کا مد کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے الحمدللہ. سورۃ الہمزہ ہے ہمارے پاس انشاءاللہ سورہ، اس کی پریکٹس شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ویل لکل، اور اس کے بعد ہمزہ لمزہ. زا کے اندر سختی پائی جاتی ہے، جیسے کہ ہم مخارج وغیرہ پڑھ رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ حروف ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، کچھ حروف ہیں جو ہمارے پاس سخت ہوتے ہیں. زا سخت حروف میں سے ہے. کچھ حروف موٹے ہوتے ہیں، کچھ باریک ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ سخت اور کچھ نرم ہوتے ہیں. تو زا کے اندر اگر آپ سختی رکھیں گے تو زا جو ہے وہ دوسروں سے الگ معلوم ہوگا انشاءاللہ، ورنہ وہ ذال جیسا لگے گا یا غا جیسا لگے گا. ٹھیک ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اچھا، ایک غلطی کرتے ہیں اکثر، وہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہمازۃ اللمازہ یا ہمزۃ اللمازہ. اس میں سے کسی کو لمبا نہیں کرنا. ہمزۃ اللمازہ، ہمزۃ اللمازہ. گول تا ہے آخر میں، لمزہ. گول تا کے اوپر یاد رکھیے گا جب ہم وقف کرتے ہیں، جب رکتے ہیں اس کے اوپر، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہا کی آواز نکالتے ہیں. ہمزۃ اللمزت نہیں پڑھیں گے، بلکہ گول تا جو ہے اس کو کیا پڑھیں گے ہم؟ ہمزۃ اللمزہ. جو لمبی والی تا ہوتی ہے اس کو تو ہم تا ہی پڑھیں گے جب وقف کریں گے، جیسا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت. ٹھیک ہے. اچھا جی. ویل لکل ہمزۃ لمزہ. آگے الذی جمع مالا وعددہ. الذی جمع مالا وعددہ. اگلی آیا پڑھیں گے. یحسب ان مالہ اخلدہ. یحسب ان، غنہ کریں گے، نون کے اوپر شد آ گئی. یحسب ان مالہ اخلدہ. بتائے گا آپ میں سے کوئی، یہ جو مالہ کا ہا الٹا پیش ہے، ہم نے اس کے اوپر مد کر دیا، یہ مد کون سی ہے؟ مد منفصل. جی مد منفصل. مد منفصل کیا تھی ہمارے پاس کہ حرف مدہ کے بعد، جی آپ ہی بتا دیجئے. خمسہ طاہر. حمزہ دوسرے کلمے میں آئے. جی، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آئے. ٹھیک ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، اس وجہ سے ہم اس کے پر مد کیے. اور وہی جو ہم نے پڑھا تھا، بڑی مد چھوٹی مد جو بچپن سے سنتے آئے ہیں، تو اگر اس اعتبار سے آپ دیکھیں تو اس کے اوپر نشان چھوٹی مد والا جیسا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہے جی کَلَّا لَيُنبَذَنَّ
نون ساکن غنہ کیا ہم نے، غننے کی کون سی قسم ہوگی؟ اقلاب. جی، نون ساکن کے بعد کیونکہ با آ گیا ہے اس کو ہم میم میں بدل دیں گے نون کو اور اقلاب کر دیں گے. کلا لینبذن فی الحطامہ، حطامہ حطامہ طا موٹا حطامہ کلا لینبذن فی الحطامہ. نیکسٹ آیا وما أدراك ما الحطمة. وما یہ پھر مد آئی ہے اور یہ بھی مد منفصل ہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے دوسرے کلمہ میں، تو ماں کو تو ہم نے ایک الف کے برابر تو کرنا ہی تھا، اصل تو باقی رہے گی، لیکن فرعی یہ بتاتی ہے کہ اگر اس کے بعد کوئی سبب مدہ آ رہا ہے تو اس کو لمبا اور کریں گے 2-3 الف کے برابر. مقدار ابھی آپ کو بتانی ہے انشاءاللہ. آپ لوگ اچھی طریقے سے یہ تیار کر کے آئیے گا نیکسٹ ویک میں، تاکہ پھر آپ کے سامنے مقدار بھی رکھیں اور پھر ان کی پریکٹس بھی ہم کر سکیں. نیکسٹ آیا ہے وما ادراک ما الحطمہ کے بعد نار اللہ الموقدہ. تلاوت کرتے ہوئے ایک تو روانی کے ساتھ تو کوشش کریں پڑھیں، جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں قرآن، زیادہ قرآن اچھا پڑھنے کی وجہ سے روانی اپنے آپ آ جاتی ہے، لیکن اپنی جو آپ لوگوں کی سپیڈ ہے نا پڑھنے کی وہ زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے. موقع کی مناسبت سے ہے، آپ کو اطمینان کے ساتھ بھی قرآن پڑھنا آنا چاہیے. ایک ایسا نہیں ہے کہ بس عادت پڑی ہوئی ہے، قاری صاحب کیا کریں عادت پڑی ہوئی ہے تیز پڑھنے کی. ٹھیک ہے بھئی، آپ 2-3 پارے پڑھتے ہوں گے روز، یا رمضان میں قرآن ختم کرتے ہوں گے تو آپ نے زیادہ پارے پڑھنے ہوتے ہیں تو آپ تیز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ٹھہراؤ بھی ہونا چاہیے، اہتمام بھی ہونا چاہیے. کبھی دل کے ساتھ تھوڑا پڑھیں لیکن اچھا پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے شوق اور رغبت کو، اللہ آپ کے اہتمام کو دیکھتا ہے. اللہ یہ دیکھتا ہے آپ عمل میں کوالٹی کانشس کتنے اور کوانٹٹی کانشس کتنے. ایک بندہ دن کے 5 پارے پڑھ لیتا ہے لیکن فر 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 بس گردان ہے 5 پاروں کی، کیا کریں. اس نے اپنے ایک نصاب بنایا ہے، اس نے 5 پارے پڑھنے. اور ایک شخص ہے جو دل کے ساتھ پڑھتا ہے، چاہے تھوڑا پڑھ لے، آدھا صفحہ پڑھتا ہے، صفحہ پڑھتا ہے. یہ آدھا صفحہ پڑھنے والا بظاہر ایسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے 5 پارے والے کے ساتھ. وہ 5 پارے پڑھتا ہے قاری صاحب، ایک حرف پر 10 نیکی. کہاں 5 پاروں والا 100 صفحات پڑھنے والا اور کہاں آدھا صفحہ پڑھنے والا. بھئی یہ تو ثواب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حرف پر 10 نیکیوں کو لکھ دیا ہے. اپنی اخلاص، اپنے اہتمام، اپنے شوق، لگن اور رغبت کی وجہ سے وہ آدھا صفحہ پڑھنے والا ایک حرف پر 10 سے زیادہ نیکیاں بھی لے کر جا سکتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی کہ آپ نے کام کتنا زیادہ کیا ہے، کتنے انبار لگائے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کام تھوڑا کیا ہے، مکمل تو کیا نا، جتنا کرنا تھا وہ کر کے آئے ہو، جی کر کے آئے ہیں. اب دیکھا جائے گا وزن ہے اس کا، وہ جو وزن ہے نا ہمارے اعمال کا، وہ کوانٹٹی کی وجہ سے نہیں ہے، کوالٹی کی وجہ سے. اسی لیے پورے قرآن میں آپ دیکھتے ہیں الذين آمنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات عملوا الصالحات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. کہیں عمل کثیر ہے؟ کہیں نہیں ہے قرآن میں. ہاں ذکر کے ساتھ ہے اذکر اللہ ذکرا کثیرا، ورنہ عمل کا جب بھی تذکرہ آئے گا قرآن میں ہمیشہ جس عمل کی ترغیب دی گئی ہے وہ کون سے؟ صالح 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 عمل، احسن عمل. ٹھیک ہے، بات ہماری لمبی ہو گئی.
اگلے ہم یہ سورہ مکمل کریں، پھر آپ لوگ کی اگلی کلاس بھی ہے. نیکسٹ آیا ہے التی تطلع، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. یہ میم کا غنہ آ گیا، میم ساکن کا بیان آیا. میم ساکن کے بعد آپ دیکھیں میم مشدد، میم متحرکہ ہے، تو میم ساکن کے بعد میم متحرکہ آ جائے تو میم کا میم میں ادغام کر دیتے ہیں اور غنہ کر دیتے ہیں. ہمارے لیے آسانی یہ ہے کہ انہوں نے شد لگائی ہوتی ہے. فی عمد ممددہ. چلیں جی الحمدللہ، ایک بار سورہ کو سن لیں اس کی تلاوت اور اس کے بعد برخاست کرتے ہیں اپنی مجلس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ یہاں پہ ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.